اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ پہ جو لوگ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، وہ چیز کے قائل نہیں تھے، تو ان کا جواب دے رہا ہوں اور دیتا رہتا ہوں۔ تو تقریباً چند دن سے یہ کام ہمارا شروع ہے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ آپ بلا تحقیق کسی شخصیت کو برا بھلا نہ کہا کریں، پہلے تحقیق کیا کریں، اس کے بعد بے شک آپ کی مرضی، آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، اس کی بات کو رد کریں، آپ اس کی بات کو قبول کریں، آپ کی مرضی۔ اولاً آپ کا فریضہ ہے کہ آپ کوئی چیز سنیں تو اس پہ عمل نہ کریں بلکہ خود تحقیق کریں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ تو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے ان کی شخصیت کے پر، بہتان لگایا جاتا ہے کہ وہ رد و شمس والے معجزے کے قائل نہیں تھے بلکہ اس کے منکر تھے۔ تو جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت میں آپ کو دکھلاتا ہوں، آپ ان کی کتاب اصول و شریعہ فی عقائد شیعہ لیں، اس کو کھولیں تو ایک انہوں نے باب باندھا ہے کہ معجزہ کس کا فعل ہے، کیا فعل نبی کا اور امام کا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے، نبی اور امام کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، جس میں انہوں نے تقریباً کافی ساری آیات نقل کی جس سے انہوں نے استدلال کیا اور ثابت کیا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے احادیث کا سہارا لیتے ہوئے پھر انہوں نے کافی ساری احادیث کو نقل کیا جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اقوال علماء کے اقوال کو نقل کیا، علماء متاخرین، علماء متقدمین کو انہوں نے جمع کیا اور ان کے اقوال کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا، استدلال کیا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے، نبی اور امام کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب حدیث کا سہارا لیا اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تو انہوں نے اس معجزے کو بھی نقل کیا۔ آپ ان کی کتاب اٹھائیں اصول و شریعہ، صفحہ نمبر 401 پہ جائیں، تو 401 پہ صفحہ نمبر پہ آپ جائیں، پھر دیکھیں، میں بھی آپ کو دکھلاتا ہوں کہ انہوں نے رد و شمس والے معجزے کو نقل کیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو معجزہ جو ہے ہمارے عقیدے کی تائید کرتا ہے، یہ روایت ہمارے عقیدے کی تائید کرتی ہے کہ فعل خدا ہوتا ہے، معجزہ فعل امام نہیں ہوتا، فعل نبی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیسے استدلال کیا کہ انہوں نے کہا کہ معجزہ اس طرح ہے، تاریخ میں اس طرح ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی ہو رہی تھی اور جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب وحی ہو رہی تھی، سر تھا زانو مبارک پہ، تو کیا ہوا، نماز عصر کا وقت چلا گیا، نماز سورج غروب ہو گیا، تو جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ نماز کو ادا کیا، اشارے کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ اور بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، کیا کہ اے میں نے اللہ، علی ابن ابی طالب تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا، سورج کو واپس پلٹا دے۔ تو دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ سورج واپس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی معجزہ دکھلاتے وقت کبھی دعا کرتا ہے، یہ پورے ان کے باب کا خلاصہ ہے، کبھی دعا کرتا ہے، کبھی نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، کبھی ویسے دعا کرتا ہے، اور کبھی فقط بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول کو رد نہیں کرتا نبی اور امام کے، بلکہ اس کے قول کو قبول کرتا ہے اور فوراً وہ کام کر دیتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس معجزے کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ تو دشمن کہتا ہے، کتنا نادان ہے ناظرین، دشمن کہتا ہے کہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے
انہوں نے رد الشمس اور رد القمر والے شق القمر والے جو معجزہ ہے اس کو باقاعدہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور دشمن کہتا ہے وہ مانتے نہیں تھے۔ افسوس ہے، اور ناظرین سے گزارش کروں گا آپ بلا تحقیق کسی کے پیچھے نہ پڑ گیا کرو، تحقیق کیا کریں۔ آپ تحقیق کریں گے کافی سارے الزامات جو ان کی شخصیت پہ ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے۔ اگر وہ اس چیز کے قائل نہ ہوتے، اس کو ضعیف سمجھتے ہوتے اس روایت کو، تو وہ کبھی بھی پیش نہ کرتے۔ کوئی بھی محقق عالم ضعیف روایت سے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کرتا بھائی، معتبر روایت سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عقیدہ ہو تو روایت تواتر کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اگر وہ اس کے قائل نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی قبول نہ کرتے بلکہ اس کو رد کرتے، یا اگر لکھتے بھی صحیح تو کہیں نہ کہیں اشارہ کرتے کہ یہ ضعیف روایت ہے، مگر نہیں کی انہوں نے۔ تو لہذا اس چیز کو وہ مانتے تھے اور قبول کرتے تھے کہ رد الشمس ہوا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ دشمن اتنا گر چکا ہے، ایسے ایسے الزامات لگا رہا ہے جن کا سرے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ باقی رہا کہ کیا معجزہ جو ہے یہ فعل خدا ہے یا نہیں، تو ناظرین دیکھیں، آپ اس باب کو پڑھیں، اس کے علاوہ کسی محقق عالم کی کتاب پڑھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ قرآن کی کافی ساری 20 آیات ہیں، روایات 20 ہیں، اسی طرح علماء کے اقوال۔ آیت اللہ حبیب اللہ خوئی کا یہی نظریہ تھا کہ معجزہ جو ہے وہ فعل خدا ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ شرح نہج بلاغہ میں اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی کا نظریہ تھا، شیخ مفید کا نظریہ تھا، علامہ ہلی کا یہی نظریہ تھا، وغیرہ کئی علماء ہیں جن کا یہی نظریہ تھا کہ فعل خدا ہوتا ہے۔